بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی کی تحریک پاکستان، اس کی قیادت اور نوزائیدہ قوم کے بارے میں خیالات۔ ان خیالات کو پڑھتے ہوئے ایک عام قاری بھی سمجھ سکتا ہے کہ محترم مودودی اور جماعت اسلامی کے خیالات تحریک پاکستان اور اس کی قیادت کے بارے میں کیا تھے۔ وہ خیالات آج جماعت اسلامی کے اکابر لیڈروں سے بھی اوجھل ہیں۔ یہ تحریر اس زمانے کی ہے جب جماعت اسلامی انتخابات میں براہ راست حصہ لینے کو جائز نہیں سمجھتی تھی۔ جماعت اسلامی نے پہلی بار 1951 میں الیکشن میں حصہ لیا، جس میں جماعت صرف ایک ہی سیٹ لے سکی۔ وہ ایک سیٹ بھی ایک اہل حدیث عالم کے اپنے حلقہ اثر کے سبب جماعت اسلامی کو ملی تھی۔ خیر، یہ تو درمیان میں یادداشت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے معلوماتی بات تھی۔ اب موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارے اس موضوع کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے جماعت اسلامی کا مقصد، تاریخ اور لاہ عمل۔ یہ کتاب میرے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے شاید سب سے اہم کتاب ہے۔ اس میں تحریک پاکستان اور پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی کا جو نقطہ نظر تھا اس کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے یہ ہمیں بہترین مواد فراہم کرتی ہے، جس میں وہ شدت تو نہیں جو اس زمانے کے اخبارات میں لوگوں کو نظر آتی تھی۔ اس لیے میں نے یہاں ان اخبارات سے ہٹ کر مولانا مودودی کے خیالات کو ان کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی معتبر تحریر کو جوں کی توں یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں اس کا علمی مطالعہ کرنا ہماری جذباتی نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیں یہاں مذکورہ کتاب سے کچھ مختصر تحریرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یہ خیال تھا کہ جب تک پاکستان کو اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں چلایا جاتا، اس کا دستور اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک ہمارا موقف وہی ہے جو متحدہ ہندوستان کے بارے میں تھا۔ ہم اس نوزائیدہ ریاست کے قیام کو بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے متحدہ ہندوستان کی ریاست کو دیکھتے ہیں۔ مودودی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگست 1947 میں جب سیاسی انقلاب رونما ہوا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی مملکت بنی تو ایک سخت پیچیدہ صورتحال پیش آ گئی، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں جو مملکت قائم تھی اس کا دستور صریح طور پر کافرانہ دستور تھا۔ اس لیے اس کی تمام ملازمتوں کو جماعت اسلامی اصولاً حرام سمجھتی تھی۔ بالکل اسی اصول پر نئی مملکت پاکستان کا دستور بھی جوں کا توں کافرانہ تھا۔ اس وجہ سے شرعاً اس نئی مملکت پاکستان کی حیثیت بھی پچھلی غیر اسلامی مملکت سے مختلف قرار نہیں دی جا سکتی، نہ اس کے ساتھ مختلف رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جماعت اسلامی 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کے منظور ہونے سے قبل پاکستان کی ریاست کو غیر مسلم ریاستوں کی طرح کافرانہ ریاست کی صورت میں دیکھتی تھی اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون، یہاں تک کہ اس کی ملازمت کو حرام سمجھتی تھی۔ اب اس صورتحال میں دیکھا جائے تو کسی نوزائیدہ مملکت کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اس کا جماعت اسلامی کے پاس واحد حل ایک ہی تھا کہ نوزائیدہ مملکت کی لیڈرشپ پر دباؤ بڑھایا جائے، اس سے احتجاج کیا جائے تاکہ وہ اس نوزائیدہ ریاست کو اسلامی بنا لیں۔ اس طرز عمل کے نتیجے میں پاکستان بننے کے بعد فروری 48 میں جماعت اسلامی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کی جماعت اسلامی کی ہر چیز سوائے عقیدے اور مقصد کے الگ ہوں، یعنی دونوں جماعتیں اب اپنے حالات کے لحاظ سے اپنا لاہ عمل بنائیں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے یہاں پاکستان میں وہ رویہ اختیار کیا جو کبھی ہندوستان میں اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے پاکستانی جماعت اسلامی کے رویے اور نظریات نے پاکستان میں جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کی قیادت کے درمیان مقاسمت کا ایسا رویہ پیدا کر دیا
جس سے قوم کا نہ صرف یہ کہ تعمیراتی عمل بالکل رک گیا، بلکہ قوم ایک ایسے مقمصے میں پھنس گئی جس سے نکلنے کے لیے جس پیغمبرانہ یوسفی مزاج کی ضرورت تھی وہ جماعت اسلامی میں کہیں نظر نہ آئی۔ کاش کہ پاکستان کے ابتدائی حکمرانوں کے ساتھ جماعت اسلامی یوسفی مزاج کی پیروی کرتی تو قوم دور اول کے سیاسی کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مقمصے میں پھنس کر یوں دنیا کے نقشے پر پست و برباد نظر نہ آتی۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں جو جماعت اسلامی مسلم لیگ کی قیادت سے جو مطالبہ کر رہی تھی، اس مطالبے کو تسلیم کرنے کا واضح مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ کی قیادت جماعت اسلامی کی قیادت کے آگے ڈھیر ہو جائے، کیونکہ بقول مودودی صاحب کے مسلم لیگ کے پاس تو مذہب کا حقیقی شعور ہی نہیں تھا، وہ نہ اس حوالے سے کوئی خاص اہلیت رکھتی تھی۔ میری اس بات کی تائید کے لیے مذکورہ کتاب کا یہ نوٹ دیکھیں۔ تحریک پاکستان کے دوران جماعت اسلامی کا واضح خیال تھا کہ گزشتہ 10 سالوں تک مسلمانوں کی قومی تحریک اس انداز سے چلائی گئی کہ مسلمانوں کا ذہن پہلے سے زیادہ پراگندہ، ان کے اخلاق پہلے سے زیادہ خراب اور ان کے اجتماعی اوصاف پہلے سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے۔ مختلف خیالات، عقائد، نظریات اور مقاصد رکھنے والے عناصر کو جمع کر لیا گیا جو اسلام کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے رہے کہ مسلمانوں کا رہا سہا اسلامی تصور بھی دھندلا ہو گیا۔ قومی تحریک جس انداز سے چلائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی جگہ پر نہ ٹھہرنے دیا، کجا کہ انہیں کچھ اوپر اٹھایا جاتا۔ بدترین سیرت و اخلاق کے لوگ صحافت اور قیادت پر قابض ہو گئے۔ ہر میدان میں غیر مسلموں سے مسابقت شروع ہو گئی۔ ہر برائی کا جواب کار ثواب سمجھ کر برائی سے دیا جانے لگا، یہاں تک کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کی ضد میں گرتے گرتے اسفل السافلین تک پہنچ گئیں۔ آزادی کے بعد مودودی صاحب لکھتے ہیں، جس روز تقسیم ملک کا اعلان ہوا اس وقت ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی بری یا بھلی تعمیری صحیح بھی آج تک ہم کر سکے ہیں، اب اسی پر اکتفا کرنا ہوگا اور اس قوم کو سنبھالنے کی فوری کوشش کرنی پڑے گی جو کسی واضح نظم العین کے بغیر اور کسی اخلاقی طاقت اور اجتماعی اصلاح کے بغیر یکلق با اختیار ہو گئی ہے۔ مذکورہ کتاب کا صفحہ 72۔ کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس کے عوام اور خواص کی، اس کے لیڈروں اور پیشواؤں کی، اس کے حکام اور عمال کی، اس کے اہل دین اور اہل دنیا کی، غرض سب کی اخلاقی اور اجتماعی تصویر بالکل برہنہ نظر آ گئی ہے۔ پھر اختیارات ہاتھ میں لیتے ہی ہمارے قوم کے قائدوں نے، جو اب قائد ہی نہیں حاکم بھی تھے، ملک کے آئندہ نظام کے متعلق جیسی الجھی متضاد باتیں کرنی شروع کیں، اور قوم جس طرح ابتدائی چند مہینوں میں ٹھنڈے دل سے ان کو سنتی رہی، اسے دیکھ کر صاف معلوم ہو گیا کہ اس وقت بے شعور قوم کی باغیں ایک بے فکر گروہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آگے چل کر مودودی صاحب لکھتے ہیں، ایسی صورتحال میں یہ وقت خاموش بیٹھ کر تعمیراتی کام میں لگے رہنے کا نہیں۔ اب اگر ایک لمحہ بھی ضائع کیا گیا تو بعید نہیں کہ جو لوگ منزل کا تعین کیے بغیر بے سوچے سمجھے چل پڑے تھے، وہ یکایک کسی غلط نظریے کو اس نئی مملکت کی بنیاد قرار دے بیٹھیں، اور اس فیصلے کو بدلوانا موجودہ حالات کی نسبت 1000 گنا زیادہ قربانیوں کے بغیر ممکن نہ رہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی نے اس قربانی اور جد و جہد کے لیے خود کو سب سے زیادہ اخلاقی تربیت اور نظم کے اعتبار سے خود کو بہتر سمجھ کر قومی خدمت کی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کے ڈسپلن کا اعتراف اس کے مخالفین بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں جماعت اسلامی نے سوسائٹی کے اشرافیہ کو خوب متاثر کیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت اور سوچنے کی بات ہے کہ آج جماعت اسلامی کے قیام کو تقریباً 90 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں پر کیوں مطلق طور پر ناکام ہے؟
ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اس لیے اس موضوع پر کہ جماعت اسلامی کیوں ناکام ہے، اس پر کسی اور دوسری ویڈیو میں جماعت اسلامی کی ناکامی کی وجوہات پر گفتگو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، سیکھنے سکھانے کو مقصد زندگی بنائیں۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔